بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اوورسیز پاکستانی کے لیے میں نے سوچا کہ کافی لوگ آج کل ڈیو ٹو دس کرونا واپس بھی آ رہے ہیں، کچھ آنا چاہتے ہیں، یا کچھ باہر بیٹھ کے ایک ڈریم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہوتا تو یہ کرتا وہ کرتا۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اپنا ورک یا آپ کہہ لیں کہ اسٹڈی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، باقی آپ لوگ ماشاءاللہ ڈیسیجن خود لے سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ کسی کو نہ ڈرانا ہے نہ کوئی سبز باغ دکھانا ہے، ریئلٹی دکھانی ہے، تو پھر آپ کے لیے ڈیسیجن کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باہر سے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو جیسے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو باہر سے ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ جی اس پہ چوکا لگتا تو اس پہ چھکا لگتا، لیکن جب اندر ہوتا ہے تو چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اس پہ دوسری ٹیم بھی کھیل رہی ہوتی ہے، صرف آپ نہیں کھیل رہے ہوتے، تو وہ بھی تو کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا آؤٹ سائڈ پاکستان، تو ہم کہتے ہیں او یہ فلاں فلوں ہمیں یہ کرتا فلاں کرتا، ظاہر لوگ کر بھی رہے ہیں، کرتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں تھوڑا سا چیزوں کو ایکسپلین کروں گا، تاکہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو تھوڑا سا بالکل ہی بلائنڈلی نہ کریں، تھوڑا سا مطلب ورکنگ کر کے کریں، یا رسک کو ذہن میں رکھ کے کریں۔ تو کون سا کاروبار اچھا ہے فار اوورسیز؟ میں ذرا تھوڑے سے کاروبار یا بزنسز کا ذکر کروں گا کہ کیا کیا لوگ سوچتے ہیں کہ جی میں جاؤں گا تو یہ کروں گا، یہ چیزیں ہیں، میں یہ کروں گا، لوگ یہ کر رہے ہیں تو فلاں کر رہے ہیں۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ یہ ہمارے خواب بھی ہوتے ہیں یا بزنسز جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ پہلا کون سا ہے جی؟ میں جا کے ڈیری فارم بنا لوں گا، ٹھیک ہے، میں اتنی گائے یا اتنی بھینسیں رکھ لوں گا، اس سے دودھ آئے گا، میں دودھ کو بیچ دوں گا تو میں لکھ پتی کروڑ پتی پتنی ہو جاؤں گا، کیونکہ لوگ بنے ہوئے ہیں تو میں بھی بن جاؤں گا۔ بعد میں اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے کہ اس میں آگے کیا چیزیں ہیں۔ میں ذرا پہلے آپ کو دکھا دوں کون کون سے بزنسز اوورسیز سوچتے ہیں۔ دوسرا جی میں پولٹری فارم بنا لوں گا، میرے پاس جگہ ہے یا میں لے لوں گا یا واٹ ایور، تو ایک پولٹری فارم پہ آ جاتا ہے۔ اس میں پھر پولٹری فارم میں چاہے وہ لیئر ہو، انڈوں والا ہو، یا پولٹری فارم ہو، یا جو بھی ہو، یہ ایک چیز ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی کنسٹرکشن، میں جا کے کنسٹرکشن سٹارٹ کر دوں گا، میں جی گھر بنا کے تو سیل کر دوں گا، تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ چیز ہے۔ پراپرٹی کا بزنس میں سٹارٹ کر دوں گا جی، میں باتیں اچھی کر لیتا ہوں، کنونس کر لیتا ہوں، تو میں پراپرٹی کا کام شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ای کامرس، میں جا کے آن لائن بزنس سٹارٹ کر لوں گا، میں ہر چیز بیچ لوں گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ آئی ٹی سروسز، اگر آئی ٹی ہیں تو میں جی دیکھیں آئی ٹی میں کتنی کمپنیز جا رہی ہیں، گوگل، مائکروسافٹ، تو میں بھی جا کے پاکستان میں آئی ٹی سروسز کا سٹارٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا نہیں جی، میں کچھ گاڑیاں لے کے میں بھی ٹرانسپورٹ کا بزنس کروں گا، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی یا دوسرے کوئی کیریئر ہوں گے یا واٹ ایور، ٹرک ہوگا یا ٹیکسیز ہوں گی، ٹرانسپورٹ کا بزنس کر لوں گا۔ پھر ایک اور آتا ہے جی، میں جاپان سے گاڑیاں امپورٹ کر لوں گا تو وہ سیل کر لوں گا، یہ بھی ایک بزنس لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے۔ نہیں جی، میں ڈپارٹمنٹل سٹور بنا لوں گا، ایسے ایک چین بنا لوں گا، پھر دوسرے شہر میں بنا لوں گا۔ اب دیکھیں نا، یہ ڈریمز ہیں۔ ڈریمز میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ظاہر بزنس ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن جو بندہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے اس کے لیے تو ڈریم ہے نا، کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اندر نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی ون بائی ون، تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پین میں لے لیتا ہوں، کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے۔ ڈیری فارم پہلے ہے جی، یہ دیکھیں نا، اب سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے، یہ جو یوٹیوب ویڈیوز ہیں نا، انہوں نے بڑا کام خراب کیا ہے، سوری ٹو سے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہاں پہ لوگوں نے، کیونکہ دیکھیں نا ویڈیوز ہیں، اس پہ لائکس لینے کے لیے یہ کریں، 1 لاکھ انویسٹ کریں، لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں، 50,000 انویسٹ کریں، مہینے میں 2 لاکھ کمائیں، پھر 5 لاکھ کمائیں، 50 مرغیوں سے مہینے میں لاکھ کمائیں، لائک دیٹ۔ اب دیکھیں نا، جو بھی پاکستان سے باہر بھی بیٹھا ہے، وہ اگر وہاں پہ کوئی جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، اس میں اتنی کامن سینس تو ہونی چاہیے، یا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ سمجھ ہے کہ یار
کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ایسی ہو جاتی ہے، مطلب لاجیکل نہیں ہوتی نا. اچھا پھر جی وہ کسی سے ملوا دیں گے، جی دیکھیں جی اس نے یہ بزنس کیا تو فلاں ہو گیا فلوں ہو گیا. آپ لوگوں نے اس چیز پہ نہیں جانا پلیز. سبز باغ دکھانے والے بہت ہوں گے جی، وہ جی ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا ایسے موٹیویشن بھی نہیں ہونی چاہیے. میں آگے ہر چیز میں ایکسپلین کروں گا. اب لیٹ سے فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ڈیری فارم کی پاکستان میں. یہ گائے امپورٹ ہوتی ہیں، یہ دو نسلیں ہیں یہاں پہ آتی ہیں، ایک آسٹریلین ہوتا ہے اور ایک امریکن ہوتی ہے. میرے خیال میں کا نام فزین ہے اور ایک آدھ اور ہے. اچھا یہ ایک جو گائے ہے تقریباً 5 لاکھ کی پڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو اس کا تقریباً منیمم میرے حساب سے جو میں نے ورکنگ کی ڈیٹیل اس پہ لیں، 20 سے کم پہ آپ آپ کے لیے فیزیبل ہی نہیں، وائبل ہی نہیں کہ آپ یہ کام کریں. اچھا تقریباً 50 گائے آپ لیں اور یہ شیڈ وغیرہ بنائیں بغیر لینڈ کے، میں بات کروں لینڈ اس میں شامل نہیں ہوگا، تو کچھ بھی نہیں تو یہ تقریباً 5 کروڑ کا آپ کی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے 5 کروڑ. اب اس میں پھر بعد میں آپ کی لینڈ آ جائے گی، پھر آپ کے الیکٹریسٹی آ جائے گی، پھر وہ آپ کے لیبر آ جائے گی، جو ظاہر ہے اس پہ لیبر بھی تو کام چاہیے، پھر لیبر کے یہاں پہ اپنے نخرے ہیں. اچھا پھر آپ سمجھتے کتنا ہے چیز کو. اب یہ چیز ہے. ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ڈیری فارم کا. اب آ جاتے ہیں پولٹری فارم. اب لوگ جی یوٹیوب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں جی بڑے بڑے پولٹری فارم، تو کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بڑا آسان کام ہے. اس میں جو ایک شیڈ بنتا ہے تقریباً 30,000 ہینس کے لیے، یا جو برائلر ہے، وہ تقریباً 400 فیٹ اس کی لینتھ ہوتی ہے. اب اس 400 فیٹ ہوتی ہے اور میرے خیال میں 50 فیٹ اس کی ویڈتھ ہوتی ہے. اب آپ نے اس حساب سے لینڈ دیکھنی ہے. پہلے تو آپ کے پاس ایسے لینڈ ہونی چاہیے، اس کی پھر لوکیشن، پھر اس پہ وہاں پہ الیکٹریسٹی، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. اچھا اب یہ تقریباً جو یہ جس شیڈ کی کاسٹ ہے نا، میرے حساب سے جو اچھا تھوڑا سا کوالٹی والا شیڈ ہے نا، وہ میرے حساب سے اس وقت 2 کروڑ سے اوپر کا بنے گا. ٹھیک. اچھا 2 کروڑ سے جب اوپر بنے گا، پھر جب ایک فلاک آپ ڈالتے ہیں، جب ایک 30,000 ڈالتے ہیں، اس پہ ان کی میڈیسن، ان پہ وہ بھی سارا ایک ہوتا ہے. اور اس میں رسک تو ہے، یہ رات کو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوتی ہیں، صبح پتہ چلے کہ ساری فارغ ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، لاس بھی ہے. لیکن اگر اس پہ پروفٹ کی بات کریں، اگر آپ کا فلاک اچھا جاتا ہے اور آفٹر 35 دن سے 40 دن کے بعد یہ تقریباً نکلتی ہے، تو اس میں فلاک پہ 30 لاکھ پلس پروفٹ بھی آتا ہے. اٹس اے رسک ہے. کیا آپ اتنا رسک لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑی کنسیڈر کرنی پڑتی ہے. اور پلیز نوٹ کیجئے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں شیڈ میں کیمرے لگا کے گھر میں بیٹھ کے سارا کچھ کما لوں گا اور میری لیبر ہی کام کرے گی اور سارا کچھ کرے گی، تو پھر ذرا تھوڑا سا آپ بھول ہی جائیں. پھر دیکھیں نا، لیبر پہ اگر ڈال کے آپ اتنا رسک لے رہے ہیں تو کیمرہ سے بزنس نہیں ہوگا. آپ کو سر پہ رہنا پڑتا ہے. جو ٹینشن آپ کو ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہوگی. اور لیبر تو پہلی لیبر ہے، وہ اتنے تیز ہوتے تو وہ لیبر کر رہے ہوتے آپ کی، وہ تو خود کسی شیڈ کے مالک نہ ہوتے. تو دیٹ مینز کہ وہ آلریڈی اس لیول پہ ہیں، ان کا سوچ یا کیا ہے، وہ اتنے تو نہیں ہوں گے ایڈوانس یا اتنے آنیسٹ یا جو بھی ہے. دیکھیں نا ایک کام کرنا ہے آپ نے. اچھا پھر آ جاتے ہیں کنسٹرکشن بزنس پہ کہ جی میں کر لوں گا آ کے تو گھر بنانا شروع کر دوں گا، تو 5 مرلے پہ تقریباً لوگ 10 سے 15 لاکھ بچا لیتے ہیں، 10 مرلے کے 20-25 بچا لیتے ہوں گے، واٹ ایور. یہ پروفٹ مارجن جو یہ تقریباً 6 سے 8 مہینے کا ایک سائیکل ہوتا ہے ایک گھر کے بننے کا. بالکل اچھا ہے جی، اگر آپ کر سکتے ہیں وائی ناٹ. آپ اگر پاکستان میں آ کے یہاں کی لیبر کو مینیج کر سکتے ہیں اور لوگوں سے کام لے سکتے ہیں اور میٹیریل ارینج کر سکتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے. آپ کو ایک اچھی جگہ لوکیشن پہ پلاٹ پہلے خریدنا پڑے گا اور پھر وہاں پہ آپ کو کنسٹرکشن کرنی پڑے گی. اب اگر اس وقت 5 مرلے کا پلاٹ لیں، مختلف رینجز ہوں گی، لیکن 50 لاکھ سے لے کے تقریباً 90 لاکھ تک بھی 5 مرلے کا پلاٹ بک رہا ہے، اور 10 مرلے کا ظاہر پلس ہے، ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں.
اب ظاہر ہے جہاں پہ پلاٹ مہنگا ہے وہاں پہ جب وہ پورا کنسٹرکشن کریں گے تو وہ کہاں پہ پہنچ جائے گا. اب اس وقت اچھا گھر 5 مرلے کا وہ 1.5 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے اس کو سیل بھی کرنا ہے, جیسے بنا بھی نہیں لینا, پھر اس کی کوالٹی, پھر اس کی ڈیزائننگ, پھر جو وہاں پہ لیبر آپ کی کام کرتی ہے ان کا کیا لیول ہے, وہ آپ ان کے کام کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اچھا, پھر کیا آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ تو ایسے ایسے لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میٹیریل آپ ہلکا لگا سکتے ہیں کہ جی میں زیادہ پروفٹ کماؤں. اب ہوتا ہے نا آپ کا اپنا ضمیر ہے, ہر کسی کا سیم نہیں ہوگا. کوئی کہے گا نہیں جی میں نے تو آنیسٹی سے کام لینا ہے, تو ظاہر ہے اس کا پھر جب آنیسٹی آپ وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پروفٹ کمپرومائز کرنا پڑے گا نا. آپ اچھی کوالٹی کی تاریں لگائیں گے, کیبلز جو ہوں گی, بٹنز لگائیں گے, سیمنٹ لگائیں گے, سریا لگائیں گے, واٹ ایور, تو ظاہر ہے آپ کی کاسٹ آف کنسٹرکشن زیادہ ہو جائے گی. اب لینے والے پہ بھی آگے انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کوالٹی کیا ہے, اور جو لش پش ہوتا ہے وہ بس اس پہ چلتے ہیں. اور نارملی یہاں پہ جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ لش پش بنا لیتے ہیں, ٹوائلٹس میں ایسے ایسی چیزیں لگا دیں گے چمک چمک, اور کچن میں کر دیں گے اور بس اندر سے دیواریں فارغ. اچھا جی, نیکسٹ آتا ہے جی پراپرٹی کا, کہ جی میں سوری سیل پرچیز کروں گا. ویل گڈ, یہ بھی اچھا ہے بزنس. ایک چھوٹا سا آپ کو آفس چاہیے, پھر آپ نے پلاٹ ڈھونڈنے ہیں, بیچنے ہیں, سیل کرنے ہیں, یا گھر بیچنے ہیں, اس پہ کمیشن لیں گے. تو یہ چیزیں اب اس میں پھر اگین آپ کا ایکسپرٹیز آپ کی آ جاتی ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, پرائر آپ کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے, یا جہاں پہ آپ کر رہے ہیں وہاں کا آپ کو ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پہ کاؤنٹ ہوں گی. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آ کے آن لائن بزنس کر لوں گا, یہ کر لوں گا, لوگ میرے جی وہ محلے میں وہ ایم سے ہیں وہ کر رہے ہیں فلاں, تو میں بھی کر لوں گا. جہاں پہ میرا یہاں پہ ہے نا پوائنٹ آف ویو, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار رکھا ہے, رزق رکھا ہے, اس کے اندر ایکسپرٹیز رکھی ہوئی ہیں. کوئی کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے, ماہر ہوتا ہے. سیم کام ایک بندہ کر ہوتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے, دوسرا وہی سیم کام کر ہوتا ہے, سیم جگہ پہ کر ہوتا ہے, اس کو کامیابی نہیں مل رہتی. تو کچھ ریئلٹیز اس طرح کی بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یار کیا پاسبلٹیز ہیں, جسٹ بلائنڈلی بھی نہ کیا کریں یا نہ کریں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں آئی ٹی سروسز. ظاہر جی آئی ٹی سروسز میں سافٹ ویئر ہاؤس کھولوں گا, جیسے آلریڈی پاکستان میں جو ہیں وہ تو بند ہو گئے ہیں, تو میں تو یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, تو میں فلاں کر دوں گا, یہ کر دوں گا. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو جو آپ کو جب واسطہ پڑتا ہے نا گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, چاہے وہ رجسٹریشن کی وجہ سے ہے یا ایف بی آر ہے یا واٹ ایور ہے, تو آپ ویسے ہی نا سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میں کدھر آ گیا ہوں. کیونکہ اوورسیز جو ہوتے ہیں نا وہ جو باہر کے سسٹمز دیکھ کے یا کام اس میں کر کے یا ان کو جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو اس میں نا وہ ان کا وہ پوائنٹ آف ویو ذہن ہوتا ہے, وہ ذہن بنایا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ چیزیں ابھی بھی اسٹل اتنی یس امپرومنٹ ہے لیکن اتنی نہیں ہے, تو بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے, پھر انویسٹمنٹ کر بیٹھتا ہے, اب کیا کرے گا. اچھا, اب دوسرا ایک اور چیز ہے کہ جو آپ کو لوگ ملیں گے نا کام کرنے والے, آپ کو ایکسپرٹس تو چاہیے نا, وہ بھی اب کیا کہوں میں, آج کل ایک نئی جنریشن میں ایک ہے نا دنوں میں مہینوں میں وہ بھی تو امیر ہونا چاہتے ہیں نا, صرف آپ نہیں ہونا چاہتے, وہ بھی ہونا چاہتے ہیں. وہ آئیں گے 2 منتھس آپ کے ساتھ لگائیں گے, اوکے جی دوسرے دن آئیں گے ہی نہیں. اب آپ بیٹھے ہیں یار, لیٹ سے فار ایگزامپل آپ نے کوئی آف شور پروجیکٹ لیا ہوا ہے, آپ کے صاحبان آ ہی نہیں رہے, اب آپ کیا کریں گے. تو یہ چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. لائلٹی کا کنسیپٹ, پروفیشنلزم کا کنسیپٹ اتنا اب بچوں میں انفارچونیٹلی نہیں ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ اگر 20 سال پہلے جائیں نا تو لوگوں میں اچھی خاصی وہ ہوتی تھی سینس آف رسپانسبلٹی یا لائلٹی, یا ایک آپ کے اندر ہوتا تھا کہ میں نے کچھ کرنا چاہتا ہوں اب تو شارٹ کٹ چاہتے ہیں جی, میں گھر سے بیٹھ کے فری لانسر ہو گیا ہوں, یہ ہو گیا ہوں, فلاں ہو گیا ہوں, تو بس. سو یہ ذرا ہیومن ریسورس کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی, ٹرانسپورٹ, جی میں آ کے ٹیکسیاں چلا دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں فلاں کر دوں گا, کیونکہ ایک بندہ لیٹ سے ٹرانسپورٹ کا بزنس کہیں باہر کر رہا ہے تو وہ یہاں پہ بھی کہتا ہے کہ جی میں وہی کر دوں گا. ٹھیک ہے کریں,
اگر آپ کی ایکسپرٹیز ہیں تو وائی ناٹ، لیکن جو آپ کا ایکسپرٹیز ایریا ہے اسی میں کریں، کیونکہ یہاں کے اپنے لوچے ہیں. اگر آپ نے ڈرائیور رکھ لی ہے وہ تو گاڑی روزانہ پنکچر ہی ہوگی، کیونکہ اس نے پنکچر میں بھی پیسے آپ سے کمانے ہیں، پارٹس میں کمانے ہیں. اور وہ جس طریقے سے آپ دیکھیں نا پاکستان کے روڈ پہ جس طریقے سے کارز چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ میجورٹی ڈرائیور چلا رہے ہوتے ہیں، نہ وہ سپیڈ بریکر دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں، چل. اب یہی اگر آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، وہاں پہ خود کیونکہ اونر چلا رہا ہوتا ہے تو وہ گاڑی کی کیئر کر رہا ہوتا ہے، تو آپ میں پھر برداشت بھی ہونی چاہیے. پھر جی ایک اور کچھ عرصے سے ایک کام ہوا کہ میں کار امپورٹ کر لوں گا جاپان سے، یہاں پہ میں ایسے سیل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اب کیا ہو رہا ہے، اگین میں پھر وہی آپ سے کویشچن کروں گا، کیا آپ 2 نمبری کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا آپ فراڈ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ شاید گاڑی سیل ہی نہیں کر پاتے. کیوں؟ اب میں یہ ایکسپلین کرتا ہوں. جو یہاں پہ امپورٹ کریں نا گاڑیاں فار سیل، وہ وہاں سے ایکسیڈنٹڈ گاڑیاں اٹھاتے ہیں، ان کی یہاں پہ ریپیئر کرتے ہیں، پھر ان کو میٹرز پیچھے کر کے وہ ان کی پرائسز میں کچھ مارجن مار کے تو وہ سیل کر لیتے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں ڈالر کی وجہ سے پرائسز کافی اوپر چلی گئیں، اب وہ افورڈیبل ہی نہیں ہوتی. اچھا اب یہ تو آ جائے گا امپورٹ کرنے والا، یہ کرنے والا. اب ایک اور ہمارے یہاں پہ المیہ ہے، آپ کسی کو کہیں گے جی میں نے یہ گاڑی بیچنی ہے، وہ صاحب کیا کریں گے، گوگل پہ جائیں گے، گاڑی کا نام لکھیں گے، سامنے وہ پرائسز آ جائیں گی، وہ 1-2 ویب سائٹس پہ، وہ کہیں گے جی یہ تو گاڑی تو اتنے میں ہے. اب دیکھیں وہاں پہ تصویر کیا لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ایکچوئل وہ گاڑی کیا ہے جس کی وہ پرائس ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ. بس وہ گوگل نے یہ بتا دی تو یہ پرائس رینج ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا تو اس پہ. تو یہ چیزیں اب کافی ہو رہی ہیں. اچھا دوسرا پھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کوالٹی کانشیس ہی نہیں ہے پاکستان میں. ان کو کہیں گے نہیں جی اچھا جی یہ ہونڈا ہے، اچھا جی ہونڈا وہ لکھیں گے ادھر گوگل میں، ہونڈا سیوک ہے یا ٹویوٹا ایکوا ہے یا کوئی بھی ہے. اب یار اگر ٹویوٹا ایکوا کے اندر جائیں آپ تو اس میں پتہ نہیں 10 سے زیادہ تو ویریئنٹس ہیں، کسی کو ویریئنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. اب ساری گاڑیاں سیم پرائس کی تھوڑی ہوں گی. جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے جی اس میں اے سی ہے، اس میں اے سی نہیں ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں یہ، ادھر پتہ ہی نہیں. یہ کہتے ہیں جی اچھا ٹویوٹا ایکوا، گوگل پہ گئے یہ تو جی اتنے کی ہے. یار وہ ٹویوٹا ایکوا جو آپ نے ادھر دیکھی ہے وہ اور ویریئنٹ ہے، یہاں اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. اچھا اس میں فیچرز کیا ہیں، نہیں یہ فیچرز پہ بھی نہیں جائیں گے. بس آئی ڈونٹ نو، یہ مطلب باہر بھی عجیب و غریب ہیں. اور پھر وہ ایسے سیلر سے بھی وہ چیز لے لیتے ہیں جس نے آپشن شیٹ ہی چینج کی ہوتی ہے، پھر بس وہ ادھر ہی بیچارے پھر بعد میں گاڑی کی پٹین صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے ریپیئر کی ہوتی ہے. تو کیا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اگر نہیں بول سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک اور آتا ہے جی ڈپارٹمنٹل سٹور میں بنا لوں گا. یس اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے لیے اچھی لوکیشن ہونی چاہیے، آپ کے پاس ریٹیل کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، آپ کے پاس اچھا سٹاف ہونا چاہیے. تو یہ جب اب آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے، سپلائی کے لیے کچھ چیزیں کانٹیکٹس ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اب لوگ نارملی کیا دیکھتے ہیں جو آلریڈی کوئی کر رہا ہے وہ دیکھیں نا، وہ وہاں پہ پہنچا ہے تو اس کے پیچھے کافی سٹرگل ہے، محنت ہے، وہ کوئی نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے اچھا جی یہ فلاں دیکھیں نا سٹور تو وہ اتنے سیل کر رہا ہے، مہینے میں پتہ نہیں 50 لاکھ کر رہا ہے، 1 کروڑ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. یار اس کے پیچھے ہے. اب آپ جب آ رہے ہو تو آپ پہلے دن ہی امیر بننا چاہو گے تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کریں؟ تھوڑی سی میں اس میں یہ میں نے کہا جی یہ دیکھیں نا روڈ میپ میں نے ایک دی ہے، جو کرنا ہے خود کرو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، پازیٹیو مائنڈڈ ہوتے ہیں، وہ دوسروں پہ اعتبار کرتے ہیں کہ جی میں، یا لوگ ان کو تھوڑا سا پھسلا لیتے ہیں. سمارٹ لوگ جو ہوتے ہیں کہ جی مجھے آپ انویسٹمنٹ دیں، مجھے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، آپ مجھے یہ کر دیں تو میں آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ کیا حساب کرتے ہیں، وہ چلو جی 1-2 مہینے اس نے پروفٹ دیا، بعد میں جی سٹارٹ ہو گئے، گڑبڑ شروع ہو گئی. اب وہ
اوورسیز بیچارے کی پیمنٹ تو گئی نا، فارغ ہو گئی، انویسٹمنٹ ساری، وہ کچھ نہیں کر سکتے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، کوئی آپ کو کیوں کما کے دے گا؟ ذرا آپ اپنے سے کویشچن کریں، کیا آپ کسی کو کما کے دیتے ہیں جو آپ کو کوئی کما کے دے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اگر کرے گا، چلو جی وہ اس نے، چلو جی وہ آنیسٹ بھی تھا، کچھ عرصہ رہے گا، پھر وہ پرابلم شروع ہو جائیں گی۔ تو بہتر ہے جو آپ نے کام کرنا ہے جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں آلریڈی، جسٹ ایسے بھی نہیں کرنا کہ جی وہ بھیڑ چال بھی نہیں چلنا، جی آلریڈی کچھ کر رہے ہیں، ان کا سکسیزفل ہے تو میں بھی وہی کروں گا، نہیں، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے۔ اگر آپ پولٹری کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مرغیوں میں جو ہم رکھتے ہیں، مرغہ رکھتے ہیں، وہ کس پرپز کے لیے رکھا جاتا ہے، میجورٹی پاکستان میں انہوں نے مرغہ اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ تب مرغی انڈا دیتی ہے، حالانکہ مرغہ ہو نہ ہو اس نے انڈا دینا ہی دینا ہے، اس میں سے چوزا نہیں نکلے گا لیکن انڈا وہ دے گی، لیکن لوگوں کو نہیں پتا، وہ ایسی کاسٹ انہوں نے نا مرغہ رکھا ہوتا ہے۔ آپ زیادہ تر ولیجز میں بھی جائیں، لوگوں کو نہیں پتا، انہوں نے مرغہ رکھا ہوا ہے جی وہ انڈے تب دیتی ہیں، حالانکہ وہ انڈا تو مرغہ تو تب ہوتا ہے جب آپ نے اس انڈے سے چوزا نکلوانا ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا۔ اب اگر آپ کی بھی یہ حالت ہے اور آپ پولٹری کا شروع کرنا چاہ رہے ہیں، میں جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے ویلڈ ہو، تو سب سے پہلے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں چیز، اس کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن لیں، اس کو پورا اسٹڈی کریں، اس کی صرف پازیٹیو چیزیں نہ دیکھیں، اس کی نیگیٹو بھی دیکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، پازیٹیو تو دیکھتے ہیں کہ جی اچھا جی پروفٹ اتنا تو فلانا، نیگیٹو یا رسک کون سے ہیں وہ سارا دیکھیں۔ اگر وہ آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو بعد میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیں، میں نے پوائنٹ لکھا جی ایویلویٹ یور ایکسپرٹیز، آپ کی ایکسپرٹیز کس میں ہے۔ لیٹ سے فار ایگزامپل آپ ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہیں یا کنسٹرکشن کا کر رہے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ پولٹری فارم شروع کر دیں گے یا ڈیری فارم شروع کر دیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گائے کی پرابلمز یا ان کی جو بھی جانوروں کی، تو آپ دیکھیں نا، صرف لیبر پہ ڈال دیں گے تو وہ 15-20 ہزار والی تنخواہ والا بندہ آپ کے 2-3 کروڑ کا کیا خیال رکھے گا؟ تو یہ بھی ذرا سوچیں۔ اچھا، دوسرا پھر انویسٹمنٹ 100% نہ کر دیں، جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو کچھ بیک اپ بھی رکھیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ڈیسیجن صحیح ہے نہیں ہے، تو گریجولی اگر کرنا بھی ہے دیکھیں پہلے اس کو، یا بالکل بہت تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کریں، ایکسپرٹیز لیں۔ اگر آپ مرغیوں کا کرنا چاہتے ہیں، پہلے 5-10 مرغیاں رکھ کے تو دیکھیں، ان کا پتہ چلے آپ کو، ان کو بیماریاں آتی ہیں نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جیسے مرغی لائی، اس نے انڈا دیا، پیک ہوا، چلا گیا، ایسا نہیں ہے، ریئلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا، پراپر سٹڈی کریں، اس کو جو بھی کام کرنا ہے کریں۔ جاب سے بزنس اچھا ہے، میں ریکمینڈ کروں گا، بٹ پراپر سٹڈی کر کے کریں، جسٹ بلائنڈلی نہ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ جی میں ایسے کروں گا تو میں یہ کر دیا، میرے لیٹ سے 1 کروڑ میں نے یا 1 لاکھ انویسٹ کیا، یہ ڈبل ہو جائے گا۔ وہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ لی ہوتے ہیں، اور یوٹیوب سے پتہ نہیں، وہ جو بنانے والے ہیں وہ تو شاید امیر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کیسے امیر ہوں گے، یہ کویسچن ہے۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں نو بلائنڈ ٹرسٹ اینی ٹائپ آف پارٹنر۔ دیکھیں، کسی قسم کا پارٹنر ہو، اس میں بلائنڈ ٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرسٹ کرنا اچھی بات ہے، ادروائز تو آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سنت ہے کہ آپ ہر چیز ان رائٹنگ لائیں، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ یہ جو بھی لین دین ہے اس کو ان رائٹنگ لائیں، اس میں گواہ رکھیں، تاکہ اگر کل کوئی آپ کو پرابلم نہ آئے، کوئی بھی ہو۔ بزنس از بزنس، بزنس کو آپ کہیں یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، اس پہ میں آج تک، میرا بچپن کا دوست ہے، اور دوستی کو کریں سائڈ پہ، بزنس کو کریں سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اینی بزنس نیڈ ٹائم۔ اب دیکھیں نا، کوئی بھی بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سٹیبل ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ کو پہلے دن سے آپ کہیں گے مجھے پروجیکٹس مل جائیں گے، مجھے فلاں مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، مجھے اتنے پروفٹ مل جائیں گے، میرا بھائی پہلے تو آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو بھی تو آپ نے ریٹرن ہوتا ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کا ROI۔ ROI کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سے فار ایگزامپل آپ نے اسپینڈ کیا 1 کروڑ، ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا نا یہ کروڑ جو انویسٹ کیا یہ آپ کے بزنس میں ہے، یہ کب آپ کما لیں گے؟ آپ نے دیکھیں نا، آپ نے بزنس کو سیپریٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا ہے۔ آپ نے 1 کروڑ دیا اپنے بزنس کو، ٹھیک ہے، اب بزنس آپ کو آنسریبل ہے کہ بھائی یہ میں اتنے عرصے میں کما کے دوں گا، یا یہ آپ کما سکیں اس بزنس سے۔
سو لیٹ سے فار ایگزامپل 1 کروڑ آپ کما سکتے ہیں فار ایگزامپل 1 سال میں، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہیں گے بریک ایون، کہ بھئی یہاں پہ آپ کے یا لیٹ سے جو بھی آپ نے کاسٹ کی ہے وہ کب تک آپ کے پاس واپس آ جائے گی، تاکہ آپ کا جو کاسٹ آئی ہوئی ہے نا اس پہ وہ تو واپس آئے نا، اس کے بعد پہ پروفٹ آئے گا. پوائنٹ سمجھیں آپ، کہ جو آپ کی ایکسپنسز ہیں وہ جب ریکور ہو جائیں گے اس کے بعد آئے گا نا آپ کا پروفٹ. تو پہلے سال آپ دیکھیں نا، پہلے منتھ میں آپ کہیں کہ میں امیر ہو جاؤں، اور پہلے سال میں ملینئر ہو جاؤں یا بلینئر ہو جاؤں. دیکھیں ہوتے ہوں گے لوگ، کوئی ایکسیپشنز ہوتی ہوں گی. آپ اللہ کے کاموں میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ 100% پاپولیشن پہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. اب لیٹ سے فار ایگزامپل کسی کا بانڈ نکل آیا یا کسی کی کوئی پرائز نکل آیا، تو یہ وہ سب کا تو نہیں نکلا نا، کوئی ایک آدھ کا نکلتا ہے. تو اللہ کرے آپ لکی ہوں، آپ کا بھی نکل آئے. تو یہ اس کو ذہن میں نہیں آپ نے رکھنا کہ جی آپ کے ساتھ کوئی ایسا میجک ہو جائے گی یا کوئی جادو ہو جائے گا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا، آپ نے ایک پاس گزارا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کیسے کیسے چیزیں ہوئیں، کیا آپ لکی رہے نہیں لکی رہے. اچھا پاس میں آپ لکی نہیں رہے تو ابھی آپ کیسے لکی ہو جائیں گے. یہ دیکھیں نا، ڈرا نہیں میں رہا، میں جسٹ آپ کو تھوڑا سا الرٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یار آگے جنگل میں نہ جائیں، وہ شیر ہے فار ایگزامپل، اب آپ نے لازمی جانا ہے. تو جب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آگے شیر ہے اور آپ نے جانا بھی ہے اور آپ جانا بھی چاہتے ہیں، تو آپ کیسے جائیں گے؟ آپ بلائنڈلی نہیں جائیں گے، اب آپ ارینجمنٹس کے ساتھ جائیں گے ضرور، آپ جائیں بے شک. آپ ایسی گاڑی لے جائیں گے جس کو شیئر کچھ نہیں کر سکے گا، یا آپ اپنے ساتھ کوئی گن لے کے جائیں گے، یا مطلب وٹ ایور جو آپ ارینجمنٹس کریں گے. تو یہ پوائنٹ یہاں پہ جو میرا بن رہا ہے، کہ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ الرٹ ہو کے ود انف انفارمیشن، ود انف بجٹ ان ہینڈ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کنسیڈر کریں. اس کے بعد بے شک جو آپ کر سکتے ہیں کریں. ہر بندے کسی کی کوئی باؤنڈری تو ہے نہیں، نہ کوئی لمٹ ہے. اچھا، اب کویشچنز اگر آپ کے ہیں تو بے شک کمنٹس میں لکھیے گا. تو میرے پاس اگر وہ انفارمیشن ہوئی تو میں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یا کہیں سے سرچ کر کے انشاءاللہ دوں گا. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو گائیڈ کرنا، کیونکہ یہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، کنٹریز کو کی گراؤنڈ ریالٹی سے تھوڑا وہ کیونکہ ٹچ میں نہیں ہوتے، کافی عرصے بعد آتے ہیں، یا وہ ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، تو وہ وہی چیزیں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، یا وہی انوائرمنٹ جس میں وہ ہوتے ہیں. آئی تھنک کوئی اگر کویشچن ہو میرے حساب سے، تو میں نے کافی چیزیں ڈفرینٹ اینگلز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر اب کوئی بزنس میں نے جسٹ ایک ایگزامپلز لی ہیں، میں یہ کچھ فل لسٹ نہیں ہوگی، اب اور بھی کافی سارے ہوں گی چیزیں جو کی جا سکتی ہیں. اگین آپ کی اگر ایکسپرٹیز ایریا ہے اس کو فوکس کریں، کسی اور فیلڈ میں نہ گھسیں. اگر گھسنا بھی ہے تو اس میں پہلے انیشیل لیول پہ ایکسپیریمنٹس کریں، دیکھیں کہ اچھا یار آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی اور کر رہا ہے ان کو کرنے دیں. بعض اوقات آپ دیکھیں گے ان پڑھ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوں گے. بھائی ہر ایک کی اپنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ چیزیں دی ہیں جو مختلف ہیں، مے بی وہ آپ سے مختلف ہوں، آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہی، تو اس پہ نہ جائیں، آپ اپنا فوکس کریں، اور انشاءاللہ پھر اللہ برکت ڈالتا ہے. اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں، تو میرے خیال میں اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ.